وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر، وہ جو شہر تھا، اس سے نکل کر آپ چلے کس طرف؟ مدین کی طرف۔ کہاں؟ اونچی کہیے گا، مدین۔ یہ علاقے کا نام ہے مدین۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جب تشریف لے گئے تھے تو راستے میں آپ مدین بھی اترے تھے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے، وہ نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو یہ حرکت ہوئی تھی گھونسا مارنے کی، اور وہ قبطی مارا گیا تھا، تو اس قبطی کا مارا جانا، چونکہ وہ ظالم تھا، ظلم کر رہا تھا، ویسے بھی درست تھا۔ اگر آپ نے قصداً اس کو قتل کیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کہیں جاتے نہیں، بلکہ خود کو بدلے میں قصاص کے لیے پیش کرتے تھے، مگر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، کیونکہ انبیاء کرام نبوت کے اعلان سے پہلے بھی گناہ کرتے نہیں۔ وہ نبوت کا اعلان بھلے دیر سے کریں مگر وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، یہ آپ کو یاد رہے۔ قاتل کا، جو قتل کرنے والا ہے، قصاص یعنی بدلے سے بھاگنا گناہ ہے، اور نبی گناہ کرتے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت کوئی اور گواہ نہیں تھا، اور وہاں جو لوگ تھے ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ کیسے تھے۔ تو ارادہ قتل میں فرعونی لوگ اس ارادہ قتل میں ظالم تھے، اور موسیٰ علیہ السلام پر شرعاً قصاص واجب نہیں تھا۔ انسان کی زندگی میں مختلف مرحلے آتے ہیں، کبھی کبھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت بندے کو کسی ایسی طرف بھی لے جاتی ہے جہاں اس کا ارادہ تو نہیں ہوتا، مگر وہ اس کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ جاتا ہے مجبوراً، لیکن وہاں جانا اس کے لیے بہتر۔ بظاہر موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دور ہوئے، بھاگے، آپ کی زبان میں کہتے ہیں بھاگے، مگر وہ اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ سفر ان کا وہاں سے نکل کے مدین جانا، یہ ان کے لیے بہت کامیابی کا، بھلائی کا سبب ہوا۔ اور اسی سفر کے آگے آپ واقعات سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف آپ نے توجہ کی، تشریف لے گئے اور عرض کی کہ قریب ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ، آسان رستہ، ستھرا رستہ بتائے گا اور میرے لیے اچھائی کرے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، 8 دن کا راستہ بتایا جاتا ہے مصر سے مدین کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے آباد کیا تھا،
اور یہ علاقہ فرعون کی سلطنت میں شامل نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہیں تھا۔ درختوں کے پتے آپ کھا لیتے تھے، گھاس کھا لیتے تھے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بستی کب آئے گی۔ ظاہری طور پر منہ تو کہا جائے، اب میرا جملہ اگر پسند آئے تو دھیان سے سنیے گا، منہ مدین کی طرف دیکھنے میں نظر آ رہا تھا، مگر منہ مدین کی طرف نہیں تھا، بلکہ کائنات بنانے والے رب کی طرف تھا، خالق مدین کی طرف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے بستی سے باہر۔ آج بھی جو لوگ دیہاتوں میں سفر کیے ہوئے ہیں، جاتے آتے ہیں، پرانے کچے علاقوں میں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے کنارے پر کنواں ہوتا پانی کا، جس سے لوگ پانی بھرنے آیا کرتے تھے۔ آپ کی طرح پائپ لائن وغیرہ نہیں تھی، چمڑے کے تھیلے یا برتن وغیرہ میں پانی بھرنے آیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ پانی لے کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، خود بھی پانی لے رہے ہیں، جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور ان کے ان سے ایک طرف دو عورتیں تھیں، وہ اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ وہ چرواہے مرد تھے، وہ اپنا زور دکھا کے پانی لے رہے تھے، اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے، عورتوں کو رستہ نہیں دے رہے تھے، ان کو آگے آنے نہیں دے رہے تھے، تو وہ اپنے جانوروں کو روک کر، جانور چیز دیکھ کے آگے لپکتا ہے کھانے پینے کی، مگر وہ روک کے ایک طرف کھڑی تھیں۔ قال ما خطبكما، موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے کہا تم دونوں کا کیا حال ہے، کیسے کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ انہوں نے کہا جب تک یہ سارے چرواہے پانی پلا کر چلے نہیں جائیں گے، اس وقت تک ہمیں پانی نہیں ملتا، ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے باپ زیادہ عمر والے، جس کو آپ اپنی زبان میں بوڑھا کہتے ہیں، بزرگ ہیں، اس لیے ہم آتی ہیں، وہ یہاں آئیں پانی نکالیں، اب ان کی عمر ظاہری طور پر ایسی نہیں، تو ہمیں آنا پڑتا ہے، اور یہ لوگ ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے۔ وزنی پتھر تھا، وہ پانی پلا کر کنویں پر رکھ دیتے تھے تاکہ کوئی کنویں کو کھول نہ سکے یا اس میں کوئی چیز نہ ڈال سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرف سے آ رہے تھے اس طرف دیکھا، فاصلے پر یہ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، انہوں نے پورا لباس پہنا ہوا تھا، ان کا بدن، اس کی ساخت بناوٹ جس طرح آج ہوتا ہے کہ جی فٹنگ والے کپڑے، ایسے نہیں تھے، سادہ لباس تھا۔ وہ باپردہ تھیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر گھر میں کوئی مرد محنت والا نہ ہو، عورت اپنے آپ کو حفاظت میں رکھ کر نکلے
تو ضرورت کے لیے عورت کا نکلنا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن وہ مردوں سے مکس نہ ہو، جس طرح آج کل دفتروں میں یا دوسری جگہوں پر ہوتا ہے، یہ بات نہ ہو، بلکہ ان کے لیے الگ حصہ ہو، وہ بھیڑ میں داخل نہ ہو۔ یہ دو خواتین تھیں، یہ دونوں خواتین، دونوں عورتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام صفورہ بتایا گیا ہے اور دوسرے کا نام لیا یا لیا بتایا گیا ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جسمانی طور پر آپ طاقت رکھتے تھے، آگے بڑھ کر ان لوگوں سے کہا عورتیں کھڑی ہیں، ان کو تم کچھ نہیں کرنے دیتے۔ انہوں نے ان کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر ہٹا کر ان کے لیے پانی کا انتظام کیا کہ تمہاری باری کا تمہیں انتظار کر رہی ہو، یہ جب جائیں گے تب تم کرو گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کی مدد کی اور ان کے لیے پانی کا راستہ بنا دیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی بتایا کہ عورت بوقت ضرورت کے وقت مناسب حد تک ضرورت کی بات غیر مرد سے، اجنبی مرد سے کر سکتی ہے، مگر وہ جس کو کہتے ہیں بلا تکلف ہو جانا یا فرینک ہو جانا، اس کی گنجائش نہیں رکھی ہے، بقدر ضرورت۔ دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ برے ارادے سے معصوم اور محفوظ تھے، اور وہ بچیاں بھی نبی کی بیٹیاں تھیں، لڑکیاں، ان کے بارے میں بھی کوئی بدگمانی نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں گندگی ہوتی ہے، کس بات کا ہم کیا مطلب لیتے ہیں، کس طرف لے جاتے ہیں، یا اپنی سوچ یا اس کے مزاج کے مطابق کیسے کرتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے تو ہم سمجھتے ہیں سب ایسے ہوں گے، یہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر سائے کی طرف پھیر دیا اور عرض کی، اے میرے رب، میں اس کھانے کا محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے، میرے لیے جو آسان کر دے۔ تو جب آپ نے دعا کی، یا اللہ میں کھانے کا محتاج ہوں تو مجھے جو تو میرے لیے اتار دے کھانا میں وہ کھاؤں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، تو ان دونوں خواتین میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی۔ یہاں پر اللہ تعالی ان کی ادا کو بھی بیان کر رہا ہے کہ عورت کے چلنے میں شرم ہونی چاہیے، دکھاوا۔ جی یہ کیٹ واک ہے، ریمپ پر اونچائی پہ نیچے لوگ تماشبین بیٹھے ہیں، لہک لہک کے مٹک مٹک کے چلنا، یہ عورت کے لیے درست نہیں۔ باہر نکلے تو اس کی چال میں شرم و حیا ہونی چاہیے۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا،
چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام عمر رسیدہ ہو چکے تھے، یہ قرآن کریم میں کہیں کہیں سکتہ لکھا آتا ہے۔ اس سکتہ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے سانس نہیں توڑنا لیکن تھوڑا سا رکنا ہے، بغیر سانس توڑے رکنا اور پھر آگے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ جب کہنے والوں نے کہا اور رکے اسی طرح یہاں بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں کی ادائیں بھی پیاری ہیں، تو ہم نے وہاں سکتہ کرنا ہے، سانس نہیں توڑنا۔ ان خواتین نے بتایا کہ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو یہ کام کرے، باپ جو ہیں وہ عمر رسیدہ ہو گئے، اس لیے ہمیں خود یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت بھی دیکھی انہوں نے کہ یہ اکیلا شخص اتنا بڑا پتھر جو رکھا جاتا ہے اس کو بھی سرکا دیا اور پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا جو پتے وغیرہ مل گئے، کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو ہمارے تو پیٹ باہر نکلے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے پیٹ اکثر کمر سے لگے ہوتے ہیں، یعنی دب جاتے ہیں اندر۔ تو اس وقت آپ کی حالانکہ کمزوری تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے وہ اتنا بڑا پتھر ہٹا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی وہیں تھے، وہ بچیاں لڑکیاں پانی پلا کر جب گھر گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا آج تم جلدی کیسے آ گئیں؟ تمہیں تو دیر لگتی تھی، کیونکہ وہ سارے پانی پلا کے پھر بجھاتے تھے، پھر ان کو موقع ملتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو جلدی پانی مل گیا تھا۔ تو انہوں نے بچیوں نے اپنے باپ کے سامنے سارا ماجرا سنا دیا کہ یہ ہوا ہے آج ہمارے ساتھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک بیٹی کو فرمایا جاؤ اور اس بندے کو یہاں گھر لاؤ۔ وہ آئی چلتی ہوئی آپ کے پاس اور آپ کو پیغام دیا، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، محنت کی ہے، اس کا آپ کو اجر دے، معاوضہ دے، بدل دے۔ آپ نے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے تو ابا جان نے بلایا تاکہ آپ کو وہ اس کا کچھ بدلا دیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی آئی اپنے ابا جان کا پیغام لے کر۔ یہاں سے بھی آپ سمجھ لیں کہ ضرورت کے وقت باپ نبی ہے، اللہ کی عطا سے دیکھنے والا، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو اگر لڑکی کو بھیجا جائے بلانے کے لیے، مگر ہر ایک کے لیے ایک جیسا حکم نہیں، ہمیں وہ سب کچھ نظر نہیں آتا جو اللہ کے نبی کو نظر آتا، تو اس پر قیاس کر کے ہم اپنا احوال نہ لے لیں، لیکن جو مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ شرم و حیا کے ساتھ آئی، اس نے آ کر باپ کا پیغام دیا۔ شعیب علیہ السلام کے کوئی بیٹا نہیں تھا جو باہر کے کام کرتا اور ان لڑکیوں کو یہ تکلیف نہ کرنی پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام
نے جو ان لڑکیوں کے ساتھ تعاون کیا تھا، آپ اس کی کوئی اجرت یا پیسے نہیں چاہتے تھے کہ مجھے اس کا کوئی بدل دیا جائے، اور نہ ہی انہوں نے کچھ طے کیا تھا کہ میں تمہارے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں تو چلو بولو کیا دو گے مجھے، کھانا کھلاؤ گے یا کچھ کرو گے. آپ نے ایسا کچھ طے بھی نہیں کیا تھا. اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچانا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی شوق ملاقات نبی سے ہے، لیکن ابھی کوئی خبر نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، کیا صورتحال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پیغام لے کر شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی اور ان کو ساری بات سنائی، سارا کچھ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو نہیں تھے مگر چل پڑے کہ بدلے کے لیے نہیں، میں ویسے چلتا ہوں، آپ کے والد کو سلام کر لیتا ہوں. بزرگ ہیں، نیک ہیں، تو نیک لوگوں کو سلام کرنا، دعائیں لینا، یہ بھی اچھی بات ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے. آج ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو راہ چلتے کوئی لڑکی ملے تو چلو بھائی میں تمہارے باپ کو سلام کر لوں، یہ کہیں گنجائش نہ نکالیے گا. آپ جو مسئلہ ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر آ گئے. موسیٰ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کوئی گٹری، کوئی تھیلا. آپ کو پتہ ہے بندے نے خبر دی تھی، وہ اسی طرح چل پڑے تھے. کوئی اور کپڑے وغیرہ بھی نہیں تھے، جیسے لگے کہ مسافر ہے، خانہ بدوش ہے، کوئی ایسی بات. ساری باتیں ہوئیں. موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام دونوں ایک دوسرے کو ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات سنا دی، فرعون کی بھی، بندہ جو مر گیا تھا اس کی بھی. اللہ والے جھوٹ نہیں بولتے، اللہ والے جھوٹ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بول. آپ نے ساری بات سنائی. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قال لا تخف، آپ ڈریے نہیں، آپ ہرگز نہ ڈریں، کیونکہ آپ نے کسی کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا ہے. اللہ نے آپ کو ظالموں سے بچا لیا ہے، آپ بچ گئے ہیں ظالموں سے اور یہاں میرے پاس آ گئے ہیں. قالت احداہما یا ابت استاجر. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بولی، اے ابا جان ان کو یہاں رکھ لو، نوکری پر رکھ لو ان کو. ان خیر من استاجرت القوی الامین. نوکر کیسا ہونا چاہیے؟ طاقتور بھی ہونا چاہیے، امانت دار بھی ہونا چاہیے، کہ وہ اچھا ہو اور طاقتور ہو، گڑبڑ نہ کرے، سامان ادھر سے ادھر نہ کرے، چوری نہ کرے، اس کی نگاہ بری نہ ہو، وہ قوی بھی ہو، امین بھی ہو. حضرت صفورہ آئی تھی، آپ چلے گئے تھے. جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کی ادا بھی سن لیں، اس کو بھی مفسرین نے بیان کیا.